گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسایا پیر کامل رہنما. تو عبارت تو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، اور یہ پہلی جو حدیث پاک ہے کہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. پس جس آدمی نے ہجرت کی نیت، دنیا کی طرف ہجرت کی نیت کی تو وہ دنیا کو پا لے گا، اور اگر کسی آدمی نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے تو وہ وہی پائے گا کہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. یہ ہے حدیث پاک کا مختصر سا ترجمہ. تو یہ اس باب کی پہلی حدیث پاک ہے، اس باب کی پہلی یہ حدیث پاک ہے. اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اور اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل بھی چاہے وہ عبادات مقصودہ میں سے ہو چاہے وہ عبادات غیر مقصودہ میں سے ہو، نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے. یہ جو اعمال ہیں، اعمال کے لفظ سے مراد یہاں مطلقاً اعمال نہیں ہیں. سب کے نزدیک بالاتفاق اعمال سے مراد یہاں عبادات ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات چاہے مقصودہ ہوں چاہے غیر مقصودہ ہوں، وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال میں اعمال پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے. تو جب اعمال سے مراد عبادات ہیں اور پھر عبادات اس پر الف لام آنے والا الف لام یہ استغراق ہے، تو عبادات سے مراد ہر قسم کی عبادت ہوگی، چاہے وہ عبادت مقصودہ ہو چاہے وہ عبادت غیر مقصودہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی نیت کے بغیر درست نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وضو جو ہے وہ بھی نیت کے بغیر درست نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعمال سے پہلے صحت کا لفظ نکالتے ہیں کہ انما صحت العبادات بالنیات، کہ عبادات کے صحیح ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے. اور احناف کہتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے آپ کے نزدیک بھی یہ اپنے ظاہر پر معمول نہیں ہے، بلکہ یہاں اعمال سے مراد عبادات ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، عبادات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عبادات مقصودہ، دوسری عبادات غیر مقصودہ، جیسے وضو وغیرہ نماز کے لیے یا نماز کے لیے چل کر مسجد میں جانا. تو احناف کہتے ہیں کہ یہ جو عبادات مقصودہ ہیں تو یہاں جو ہے اعمال سے پہلے یہ صحت کا لفظ محذوف نہیں ہے بلکہ ثواب کا لفظ معذوف ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انما ثواب الاعمال بالنیات. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں اعمال سے پہلے حکم نکالا، اور وہ حکم ہے صحت کا، اور اس کا تعلق ہے دنیاوی احکام کے ساتھ. احناف اعمال سے پہلے یہ ثواب کا لفظ معذوف مانتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے اخروی اعمال کے ساتھ. تو لہذا جب یہاں دو حکم ہیں، سے مراد صرف دنیاوی حکم ہے اور ثواب سے مراد اخروی حکم ہے، واضح بات ہے کہ یہ جو اخروی حکم ہے اس کو دنیاوی حکم پر ترجیح ہے. جب اخروی
حکم کو دنیاوی حکم پر ترجیح ہوئی، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیات پر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کوئی عبادت کرتا ہے لیکن وہ اس عبادت کی نیت نہیں کرتا، اس کا اسے ثواب تو نہیں ہوگا، لیکن عبادت غیر مقصودہ وہ نیت کے بغیر بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی ناپاک ہے، سمندر میں چھلانگ لگا لے اور اس نے پاک ہونے کی نیت نہیں کی، احناف کے نزدیک یہ آدمی پاک صاف ہو جائے گا، ایسے آدمی کا اب نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور نماز کے لیے چل کر جانا یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، اگر کوئی آدمی اس کی ثواب کی نیت نہیں کرتا تو تب بھی وہ چل رہا ہے، چلنے کا ثبوت تو ثابت ہے، تو لہٰذا تو وہ اس کا چلنا یہ درست ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا چلنا ہی نیت کے بغیر درست نہیں ہے، اس کا چلنا نیت کے بغیر درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے اس چلنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف تقریباً اس کو 7 جگہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متعدد احادیث کو متعدد مرتبہ لاتے رہتے ہیں۔ کبھی تو پوری حدیث پاک کو وہ لاتے رہتے ہیں، اور کبھی اس کے کچھ حصے کو وہ لاتے رہتے ہیں جس کا تعلق کسی حکم کو ثابت کرنا ہو، اور یہ ایک جگہ بھی لا کر اس کے ماتحت جتنے مسائل ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو محدثین ہیں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور فیدائی ہوتے ہیں، اس سے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تکرار ہوتا رہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حدیث پاک کی غرض یہ ہے کہ ہوتا رہے تذکرہ تیرے کیل و کال کا، اور ہوتا رہے چرچا تیرے حسن و جمال کا۔ اس کے پیش نظر محدثین بسا اوقات احادیث کو بار بار بھی لاتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ جو حدیث پاک ہے، یہاں اعمال بھی جمع ہے اور نیات یہ اس کو بھی جمع کر کے لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مختلف کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کام میں متعدد قسم کی نیتیں کی جا سکتی ہیں، کئی قسم کی، تو اس کو ہر ایک کام کی نیت کرنے کی وجہ سے علیحدہ ثواب ملے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو لیکن اس کی نیت یہ بھی ہے اگر راستے میں مجھے کوئی نیک آدمی ملا تو میں نے اس کو سلام بھی کرنا ہے، اور اس کی نیت یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی مریض آئے گا تو میں نے اس کی عیادت بھی کرنی ہے، یا یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی آدمی ضرورت مند مانگنے والا آیا تو میں نے اس کو دینا بھی ہے۔ تو اب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، لیکن مسجد کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت سے اچھے کاموں کی نیت کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مسجد میں نماز کی نیت کے ثواب کا بھی نماز کی جو اس نے نیت کی اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت کا بھی ثواب اس کو ملے گا، ایک سارے آدمی کے ثواب کرنے کا ثواب بھی، سلام کرنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے راستے جاتے ہوئے سخاوت کی تو اس کو اس کی سخاوت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے پھر کیوں؟ اس لیے کہ جب جمع کا تعلق جمع کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں پھر احاد کی تقسیم احاد پر ہوتی ہے، اعمال بھی جمع، نیات بھی جمع، جب دونوں جمع ہیں تو لہذا پھر ہر ایک عمل کا علیحدہ ثواب بھی ملے گا۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو جس نے ہجرت کی، جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی نیت کی تو وہ دنیا کو پالے گا، یا اگر کسی آدمی نے کسی عورت کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے ہجرت کی، اسے وہی ملے گا۔ اب یہاں
ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام میں پوری بیان نہیں کی۔ حدیث پاک کا کچھ حصہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اور باقی جگہوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو مکمل طور پر ذکر کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام میں حدیث پاک کا جو حصہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ من کانت ہجرتہ، تو اس کے بعد عبارت ایسی ہے الی اللہ و رسولہ، کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اتنی عبارت درمیان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوڑ دی ہے۔ یہ عبارت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں چھوڑی ہے، اس کی دو توجیحات ہو سکتی ہیں۔ ایک توجیہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے استاد سے جیسے کسی حدیث پاک کو سنتے تھے تو اسی طریقے سے وہ اس حدیث پاک کو بیان بھی کر دیتے تھے۔ اس مقام میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے یہ حدیث پاک ایسے ہی سنی تھی، ان کے استاد نے یہاں حدیث پاک کا کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا، تو ان کے استاد نے اس مقام میں حدیث پاک کا جو حصہ چھوڑ دیا تھا، تو کمال احتیاط کے پیش نظر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے استاد کی اتباع کرتے ہوئے حدیث پاک کے اس حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک توجہ تو اس کی یہ کی جاتی ہے، اور دوسری توجہ اس کی ایک اور بھی کی جاتی ہے، اور وہ توجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نقصان دہ چیز سے بچانا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے لیے کسی فائدے مند چیز کو حاصل کرنا۔ پہلی کو مختصر الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے دفع مضرت، کہ تکلیف کو دور کرنا، اور دوسری کو مختصر الفاظ میں ایسے بیان کیا جاتا ہے جلب منفعت، کہ بھائی نفع کے حاصل کرنے، نفع کا حاصل کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں سے یہ جو دفع مضرت ہے یہ مقدم ہے، اور اس کے بعد ہے جلب منفعت۔ تو چونکہ ترک دنیا، کہ دنیا کے لیے ہجرت کرنا، اسی ہجرت کرنا کہ مجھے دنیا مل جائے، تو اس میں انتہائی نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے دفع مضرت کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حدیث پاک کا وہ حصہ بیان کیا کہ جس میں نقصان دہ چیز کو دور کرنا مقصود ہے۔ کوئی آدمی اگر صرف دنیا ہی کو کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ چیز ہجرت کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حدیث پاک کے کچھ حصے کو چھوڑ کر، اس حصے کو چھوڑ کر جس میں جلب منفعت ہے، اس حصے کو بیان کیا کہ جس میں دفع مضرت ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حدیث پاک کے کچھ حصے کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کام کی نیت نہ کی جائے تو سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو یہ ضابطہ ہے یہ کئی لحاظ سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی اگر اذان پڑھتا ہے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتا تو اذان تو ہو گئی، اسی طریقے سے کوئی قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، تلاوت اس کی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر چھت پر چڑھا ہوا ہے، وہ پیچھے دیکھ نہیں رہا لیکن وہ اپنے پیچھے کی طرف چل رہا ہے، تو پیچھے چلتے چلتے اچانک وہ چھت سے نیچے گر گیا۔ اب اس کی نیت کو نیچے گرنے کی تو نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ نیچے گر گیا۔ اب یہ کہا جائے کہ چونکہ اس نے نیچے گرنے کی نیت نہیں کی تھی تو لہذا نیچے گرا ہی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کے یہ جو بعد والے الفاظ ہیں، اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ دنیا کو پا لے گا، اور اگر کسی آدمی نے اسی ہجرت کی تاکہ وہ کسی عورت کے ساتھ جا کر
نکاح کرے تو ٹھیک، وہ یہ ہجرت کرے تو ٹھیک ہے، وہ پھر جا کر ہجرت کرنے کے بعد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو ہجرت ہے یہ دنیا کی ہجرت ہے، اس کو بھی شامل ہے، اور یہ جو عورت کے لیے ہجرت ہے اس کو بھی شامل ہے، اور یہ جو ہجرت شرعی ہے یہ اس کو بھی شامل ہے۔ اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر ایسی صورت میں ایک صحابی جو ہے وہ صرف اور صرف ہجرت شرعی کو چھوڑ کر غیر شرعی ہجرت کرے تو یہ صحابہ کرام کے شایان شان نہیں ہے۔ تو یہاں ہجرت شرعی کی نیت کیے بغیر بھی وہ ہجرت شرعی ہی متصور ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی عورت کے لیے اگر ہجرت کرے تو وہ بھی درست ہوگا۔ تو یہ جو بعد والا جو آخری جو ارشاد ہے، اگر کسی آدمی نے کسی عورت کے لیے ہجرت کر لی تو پھر تاکہ اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اصل میں ایک آدمی تھا، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور اس کی یہ چاہت یہ تھی کہ وہ ام قیس کے ساتھ نکاح کرے جو مدینہ شریف تشریف لے جا چکی تھیں۔ تو یہ جو ام قیس ہیں، یہ جو صحابی ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ صحابی کے اس فعل پر جس میں بظاہر تھوڑی سی عورت کی طرف جھکاؤ تھا، ان کے اس بات پر پردہ پڑا رہے، اس لیے ان کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن جس عورت کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتے تھے وہ ام قیس کے نام سے مشہور تھی، تو ام قیس نے یہ کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو اس کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آنا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر ام قیس سے شادی کر لی۔ تو خیر یہ جو حدیث پاک ہے، تو اس حدیث پاک کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ اچھا جی اس حدیث پاک کی باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، بدء الوحی کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے۔ ایک چھوٹی سی مناسبت پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو حضرت امام بخاری ہے نا، یہ انتہائی گہرائی میں جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کے جو پہلے دو راوی ذکر کیے ہیں، حمیدی اور سفیان بن عیینہ، ان دونوں کا تعلق مکہ شریف سے تھا، اور بعد والی جو حدیث پاک ہے اس کے راوی ہیں حضرت امام مالک جن کا تعلق مدینہ شریف کے ساتھ تھا۔ تو پہلی حدیث میں دو مکی راویوں کو ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو وحی ہے نا، وحی کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے پھر ان دو راویوں کو ذکر کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بدء الوحی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وحی کا آغاز مکہ شریف سے ہوا۔ ایک توجہ تو اس میں یہ کی جاتی ہے، اور دوسری توجہ اس میں یہ کی جاتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پہنچ کر سب سے پہلے جو حدیث پاک بیان کی ہے وہ یہی حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ وحی غیر مطلوب ہے، اور یہ مدینہ شریف میں سب سے پہلے وحی غیر مطلوب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں وحی کا آغاز جو ہے نا وہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کے ساتھ، تو اس لحاظ سے اس حدیث کی مناسبت باب بدء الوحی سے ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو محض خطبے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو اسی خطبے کے طور پر ذکر کیا گیا، تو اس پہ در حقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ ہر کام کے لیے اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے محدثین اس حدیث پاک کو اپنی کتاب کے آغاز میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو دین کے لیے خلوص نیت ضروری ہے، تو اس حدیث پاک کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔
پھر یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے اگر یہی کچھ مقصود تھا خلوص نیت، تو پھر تو باب و کیف کان بدر الوحی سے پہلے اس حدیث پاک کو ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن باب و کیف کان بدر الوحی کے بعد اس حدیث کو ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک کا صرف اور صرف واحد مقصد خلوص نیت ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں جن کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں یہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے جس حدیث کو بخاری شریف نے ذکر کیا اس کے راوی ہیں سیدنا عمر فاروق، اور سب سے آخر میں جس حدیث پاک کو ذکر کریں گے اس کے راوی ہوں گے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ظاہر اسلام کا غلبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اس لیے پھر یہ سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مناسبت کی وجہ سے سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو اس مقام میں ذکر کیا ہے۔ تو چلیں جی، اگلی حدیث پاک بھی مولانا صاحب نے پڑھی ہوئی ہے، اور وہ ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف، کہ روایت کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہے حضرت امام مالک نے ہشام بن عروہ سے، ہشام بن عروہ اپنے ہشام یہ اپنے والد عروہ سے، اور حضرت عروہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو حارث بن ہشام ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حارث بن ہشام ہیں انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتی کل وحی، آپ کے پاس وحی کس طریقے سے آتی ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، اور وہ مجھ پر بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب وہ فرشتہ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے تو میں اس حدیث کو اس کو یاد کر لیتا ہوں جو فرشتے نے کہا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ جو حدیث یہ جو وحی ہے یہ اس صورت میں آتی ہے کہ فرشتہ یہ انسان کی شکل میں متشکل ہو کر میرے پاس آتا ہے، پھر وہ میرے ساتھ بات کرتا ہے تو میں اس کو یاد کر لیتا ہوں جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سردیوں میں سخت ترین سردی پر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا، تو پھر جب وہ فرشتہ آپ سے جدا ہوتا تو صورتحال یہ ہوتی کہ آپ کی پیشانی مبارک سے وہ اس طریقے سے پسینہ بہہ رہا ہوتا جس طریقے سے کہ کسی رگ کو کاٹ دیا جائے تو اس سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دوسری حدیث ہے، تو اس پہلی حدیث کے راوی کون سے؟ حمیدی اور سفیان بن عیینہ، یہ دونوں مکی راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت امام مالک، اور یہ مدنی راوی ہیں۔ پہلی حدیث اور اس حدیث کو دونوں کو ملا کر حضرت امام بخاری اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کا آغاز تو ہوا مکہ شریف سے، اور وحی کا جو اختتام ہے تو وہ ہوا مدینہ شریف میں۔ تو یہ دو راویوں کو ذکر کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ ام المومنین کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ حارث بن ہشام انہوں نے حضور سے یہ پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وحی ہے وحی کے نزول کے وقت تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات ہستی میں جلوہ فروز نہیں ہوئی تھیں، پھر وہ یہ اس حدیث کو کس طریقے سے بیان کر رہی ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کر رہی ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کو حارث بن ہشام سے سن کر بیان کر رہی ہیں۔ اگر پہلی صورت ہو
تو کہ ام المومنین نے خود حضور سے سن کر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، پھر ایسی صورت میں یہ حدیث متصل ہوگی۔ اور اگر دوسری صورت ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ حدیث مرسل ہوگی، اور یہ مرسل صحابی کی ہوگی، اور یہ جو صحابی ہے، صحابی کی حدیث مرسل یہ حجت ہوا کرتی ہے۔ احناف کے نزدیک صحابی کی حدیث مرسل یہ حجت ہے، جس طریقے سے کہ آپ نے اسامی وغیرہ اور پہلی کتابوں میں آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے عظیم المرتبت ایک زوجہ ہیں، اور آپ کی عظمت شان یہ ہے کہ آپ کی برات کے لیے قرآن پاک کی 10 آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ یہ آپ کی عظمت شان ہے۔ اور آپ کی عظمت شان یہ بھی ہے کہ آپ سے دین اسلام کا بہت زیادہ حصہ مروی ہے، اور آپ کی عظمت شان یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، سیدنا عمر فاروق خود مولا کائنات جو کہ مدینۃ العلم ہے، وہ بھی بعض مسائل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی عظمت شان یہ ہے کہ آپ ان عظیم المرتبت صحابیات میں سے ہیں جو اپنے دور میں باقی مرد مفتیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مفتی تھے۔ یہ آپ کی عظمت شان ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ وحی کا نزول کس طریقے سے ہوا؟ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں وحی کے نزول کے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ حالانکہ وحی کی 7 قسمیں ہیں، جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں، اور پھر ان 7 میں سے بعد نے کہا کہ اصل میں 4 ہی قسمیں ہیں۔ اور وہ اجمالی طور پر یہ ہے کہ اچھا جی یہ خواب انبیاء کرام کے خواب یہ بھی وہی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ نبی کے دل میں ڈال دیا جائے براہ راست یہ بھی وہی ہے۔ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے بھی کلام کی جائے تو یہ بھی وہی ہے۔ کوئی فرشتے کی صورت میں کلام کرے تو یہ بھی وہی ہے، مرد کی صورت میں کلام کرے تو یہ بھی وہی ہے، اور پھر سلسلۃ الجرس یہ بھی وہی ہے، اور سیدنا جبریل علیہ السلام اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں تو یہ بھی وہی ہے۔ تو یہ وحی کی 7 قسمیں اجمالی طور پر میں نے بیان کر دی ہیں۔ اچھا، جب یہ وحی کی 7 قسمیں تھیں تو ان میں سے 2 قسموں کو صرف آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کی یہ دونوں قسموں کا حضور کو کثرت کے ساتھ واسطہ پڑتا، اس لیے پھر ان دونوں کو بیان کیا۔ اور ان دونوں کو بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وحی کا آغاز ان دونوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوا ہوگا، یا تو پھر وہ فرشتہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، جس طریقے سے کہ گھنٹی کی آواز ہوتی تو گھنٹی کی آواز کی طرح فرشتے کی آواز ہوتی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، اگر کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا اور وہ بات مشکل ہوتی، آپ ذرا اس کو آسان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال اس طریقے سے بیان کرتے تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی تو ایسے ہوتا کہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا، اور یہ جو وحی ہے اس کا دبدبہ اور جلال ہوتا، اس کے دبدبے اور جلال کی وجہ سے فرشتہ جب اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا تو پھر اس دبدبے اور جلال کی وجہ سے ذرا بات کا سمجھنا اس طریقے سے مشکل ہے جس طریقے سے کہ گھنٹی کی جو آواز ہے یا زنجیر کو جب لوہے پر مارا جائے تو اس کی آواز آتی ہے، تو اس لیے پھر یہ ذرا مشکل سا معاملہ ہوتا تھا۔ اب یہ وہی مجھ پر مشکل ہوتی۔ اب یہ جو سلسلۃ الجرس ہے
یہ سلسلۃ الجرس، تو گھنٹی کی آواز، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ تو اب یہ کس کی آواز ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ آواز ہے اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کی، اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کی یہ آواز ہے۔ جس طریقے سے کہ بعض حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں صوت بھی ہوتا، صوت بھی ہوتا، آواز بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ مشکل مسائل بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں حدیث پاک سے اس کی تائید پیش کر رہا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام نفسی ہے نا، اس میں صوت بھی ہوتی، تو یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی کلام نفسی کی ہوتی تھی۔ بعض نے تو یہ کہا، اور بعد نے یہ کہا کہ وہ جو کلام نفسی تھی اس کو ڈھال کر حضور کی طرف بھیجنے کے لیے کی طرف جب بھیجا جا رہا ہوتا تھا، آواز میں ڈھال کر بھیجا جا رہا ہوتا تھا، یہ اس کی آواز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سیدہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کی آواز ہے، اور محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت خود بخود سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آنے کی آواز ہے۔ تو اصل میں بہت سے اقوال ہیں یہاں، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ اصل میں کلام نفسی کی ہی آواز ہے۔ اور پھر بعض حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جیسی شخصیات یہ کہتی ہیں کہ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز اس کی تھی کہ اصل میں یہ ہے کہ جب وحی لائی جاتی تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ آنے والا فرشتہ وہ انسان کی شکل میں آتا، تو اب حضور بھی لہذا اب اس کے احکام وہی ہیں جو عام انسان کے احکام ہیں، تو ایسی صورت میں بشریت کو سیدہ جبرائیل علیہ السلام پر غالب کر دیا جاتا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود بشر افضل البشر ہیں، اس لیے بات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جب فرشتہ اپنی نورانی اور اصلی صورت میں آتا تو ایسی صورت میں پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کی بنسبت جو نورانیت غالب کر دی جاتی تھی، تو یہ اس کی آواز تھی۔ بعض یہ کہتے ہیں تو یہ سلسلۃ الجرس یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ دو مذہب میں نے بیان کیے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کی آواز ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود سیدہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے۔ یہ دو مذہب ہیں، اور ان دو مذہبوں میں سے صح مذہب محققین کے نزدیک یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کی آواز ہے، محققین کے نزدیک یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طریقے سے آتی ہے؟ تو یہاں آگے پھر حضور نے وحی کی کیفیت کو بیان کیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیفا کا لفظ جو ہے یہاں کیفیت بیان کرنے کے لیے ہے کہ وحی کی آغاز کی کیفیت کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک ہے، اور ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ساتھ کے بجائے ان دو صورتوں کو منتخب کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور کو زیادہ تر ان دو طریقوں سے ہی آپ پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہاں وحی سے مراد کیا ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن یہاں وحی سے مراد ان 7 معنوں میں سے کوئی ایک معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں وحی سے مراد ہے صاحب وحی، کہ صاحب وحی وہ کس طریقے سے آتے تھے۔ تو فرمایا کہ کبھی تو آتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز کی طرح، اور یہ مجھ پر سخت ہوتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وحی کا دبدبہ ہوتا تھا، اور جس طریقے سے گھنٹی کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، بڑی دقت سے کوئی بات سمجھ آتی ہے، اسی طریقے سے اس دبدبے کی وجہ سے، بڑی دقت کی وجہ سے یہ بات یہ مجھ پر سخت ہوا کرتی تھی۔ جب وہ فرشتہ مجھ سے جدا ہو جاتا تو میں اس کو یاد کر لیتا جو انہوں نے فرمایا ہوتا، اور کبھی یہ جو فرشتہ ہے تو وہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر میرے پاس آتا، تو پہلی صورت میں حضور پر نورانیت غالب کر دی جاتی تاکہ مناسبت کی وجہ
مناسبت ہو جائے، اور دوسری صورت میں فرشتے پر بشریت غالب کر دی جاتی تاکہ مناسبت ہو جائے، اور اس مناسبت کی وجہ سے وہی ایک دوسرے تک پہنچانے میں فرشتے کی طرف سے حضور پر کی طرف فرشتے کی طرف سے حضور پر پہنچانے میں آسانی ہو۔ تو فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے لیے آدمی کی شکل میں متشکل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں رجلن کا لفظ آیا ہوا ہے، رجلن کا لفظ یہ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے؟ تو اس کی 3 ترکیبیں کی جاتی ہیں، 3 ترکیبیں اس کی جاتی ہیں۔ ایک ترکیب تو یہ کی جاتی ہے کہ یہ بحذف مضاف یہ تمثلو کا مفعول مطلق ہے، اور پھر وہ جو مضاف تھا اس کو گرا کر اس کا اعراب مضاف علیہ رجل کو دے دیا۔ اصل میں ایسے تھا کہ یتمثلو لیل ملکو تمثلا رجلن، تمثلا رجلن، اصل عبارت ایسے تھی۔ تو پھر وہ جو مضاف ہے جو مفعول مطلق بن رہا تھا اس کو گرا کر اس کا اعراب جو ہے مضاف علیہ کو دے دیا، تو یہ بن گیا رجلن۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو رجلن ہے، رجلن، یہ 13واں منصوب ہے۔ 13واں منصوب کون سا ہے؟ منصوب نزل خافض۔ منصوب نظر خافض کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہلے جارہ تھا، اس جارے کو گرا دیا، جارے کو گرانے کے بعد وہ جو مجرور ہے اس کو نصب دے دیا گیا۔ تو اصل میں یہ تھا کہ یتمثلو لیل ملکو برجلن، تو برجلن میں سے بعض جاروں کو گرا کر اور یہ جو رجل تھا اس کو رجلن ہے اس کو نصب دے دیا گیا۔ یہ 2 ترکیبیں ہوں گی۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہ رجلن یہ ملک سے حال واقعہ ہو رہا ہے۔ اصل عبارت ایسے تھی وَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ حَالَ كَوْنِهِ رَجُلًا، اس حال میں کہ وہ رجل تھا۔ تو یہ رجل کی یہاں 3 ترکیبیں ہیں۔ پھر وہ مجھ سے بات چیت کرتا، میں اس کو یاد کر لیتا جو کہ فرشتے نے کہا ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہی ہیں، اور وہ مشاہدہ یہ ہے کبھی سخت ترین سردی میں بھی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، سخت ترین سردی میں بھی کبھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا۔ تو جب وہ وحی کی کیفیت آپ سے دور ہو جاتی یا فرشتہ وہ آپ سے ہٹ جاتا، تو اس وقت آپ کی جو پیشانی ہے وہ اس طریقے سے پسینہ بہا رہی ہوتی جس طریقے سے اگر کسی رگ کو کاٹ دیا جائے تو اس کے سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سخت ترین سردی آپ جو ہے وہ سخت ترین پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ پر اب یہ ہے یہاں تو یہ ہے کہ اچھا جی حضور کو سردی میں بھی پسینہ آ رہا ہوتا، اور دوسری طرف بعد میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا گھر پہنچنے کے بعد اچھا جی زملونی زملونی، مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو۔ اب یہ ہے کہ سردی جو ہے سردی کے وقت چادر اڑائی جاتی ہے یا چادر پہنائی جاتی ہے، تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وحی کے نزول کے وقت کی کیفیت ہے، اور ضم کا تعلق ہے کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تو آپ اپنے گھر پہنچے، جب پہلے پسینہ آ جائے، پسینہ آنے کے بعد جب پسینہ خشک ہو جائے تو پھر اس وقت سردی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں ضم کا کچھ اور مطلب ہے جو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر اس پر مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ تو اگلی جو حدیث پاک مولانا صاحب نے پڑھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یحییٰ بن بکیر یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جس وحی کا آغاز کیا گیا وہ رویا صالحہ تھے نیند میں، وہ رویا صالحہ تھے نیند میں۔ سب سے پہلے آپ پر جس وحی کا آغاز کیا گیا وہ نیند کی عادت میں اچھے خواب تھے۔ تو
یہ جو رویا صالحہ ہے تو یہ تقریباً ان رویا صالحہ کو وحی کا 46واں حصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے بعض لوگ وحی کی پھر 7 قسمیں نہیں بلکہ 46 قسمیں بناتے ہیں، اور ہمارے بعض اردو شارحین نے بھی وحی کی 4 یا 7 قسموں کے بجائے تقریباً 18 قسمیں بیان کی ہیں۔ تو فرمایا فقانہ لا یرا رویا، نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب آپ مگر یہ کہ وہ روشن صبح کی طرح واضح ہوتا، جیسے آپ خواب دیکھتے تو اس کی تعبیر بالکل واضح ہوتی۔ یہ جو رویا صالحہ ہے یہ تو بھائی نبوت سے پہلے کا تھا، تو پھر اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلے وحی کا جو آغاز ہوا تو وہ رویا صالحہ سے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رویا صالحہ یہ نبوت کا مقدمہ تھے، ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا جواب محققین کے نزدیک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے۔ علماء کرام کا اس میں کچھ اختلاف بھی ہے اور اپنے اپنے دلائل بھی ہیں۔ تو جب آپ پیدائشی طور پر نبی تھے تو پھر خواب کی حالت میں جو رویا صالحہ ہوا تو ٹھیک وہ نبی پر ہی وحی کا ایک قسم کا نزول ہوا۔ اچھا، اگر آپ پیدائشی نبی تھے تو پھر 40 سال تک آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے واضح کیوں نہیں فرمایا؟ لوگوں کو غلط باتوں سے، بت پرستی سے کیوں نہیں روکا؟ تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں بھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اچھا جی فلاں آدمی کو ووٹ دے کر وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن یہ 3 ماہ کے بعد حلف اٹھا کر اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ منصب نبوت پر تو آپ فائز تھے، لیکن آپ نے اس منصب نبوت کی ذمہ داریوں کا آغاز وہ 40 سال سے پہلے کرنا تھا۔ یہ سمجھانے کے لیے اس کی ایک آسان سی مثال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم حبب الی الخلاء، پھر آپ کے لیے گوشہ نشینی محبوب بنا دی گئی، اور رویا صالحہ کی وجہ سے آپ کے قلب پر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو گئی، اور آپ کا جو قلب مبارک ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی تجلیاں آپ کو نظر آنے لگی، تو پھر اس لیے آپ نے گوشہ نشینی کو آپ نے اختیار کر لیا، تو آپ کے لیے گوشہ نشینی محبوب بنا دی گئی۔ اس لیے کہ جب کسی کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہو جائے تو پھر انسان تنہائیوں میں جا کر اس کی یاد میں محو رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اور اس میں جو لذت محب کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت محب ہی جانتا ہے، دوسروں کو اس لذت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وَقَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، آپ جا کر غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں تو وہ غار حرا میں آپ چلہ کشی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ چلہ کشی سے یہ جو دل کی صفائی ہے اس میں نورانیت ہی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور نے جو چلہ کشی کی تو وہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ تو نزول وحی کے بعد بھی تو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، جنگلوں میں تشریف لے جاتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو چلہ کشی ہے اس سے بھی انسان کی طہارت پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا گہوارہ اور مرکز بن جاتا ہے۔ فَإِتَانَسُ فِيهِ، تو آپ جا کر غار حرا میں خلوت میں تہنس فرماتے ہیں۔ اور آگے پھر علامہ ابن شہاب زہری انہوں نے پھر آگے تہنس کا معنی بتا دیا کہ وہ چند راتوں کی عبادت ہے اپنے گھر میں واپس لوٹنے سے پہلے، اور پھر آپ ان
جتنے دن آپ نے غار میں رہنا ہوتا تو آپ ان دنوں کے لیے زاد راہ بھی لے جاتے۔ پھر جب وہ زاد راہ ختم ہوتا پھر وہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لاتے، پھر ایسے ہی وہ زاد راہ لے کر تو زاد راہ لے جاتی، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، کیا مطلب فرشتہ آ گیا۔ اب فیتحنس فی ہے، یہ جو یتحنس ہے یہ ہے ہنس سے، یہ ہے ہنس سے۔ اب ہنس کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے، تو جب ہنس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ فہوا یتحنس فی ہے، اور وہ اس میں تحنس اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو باب ہیں، مثلا باب فعال ہے، باب تفاعل ہے، ان کے کچھ خاصے بھی ہیں۔ تو جب انسان یہاں دورہ حدیث شریف تک پہنچتا ہے تو تمام علوم و فنون پڑھ کر پھر وہ دورہ حدیث آ کر پڑھتا ہے، حتیٰ کہ تفسیر بھی پڑھ کر، جلالین پڑھ کر، بیضاوی شریف پڑھنے کے بعد پھر وہ حدیث پاک پڑھتا ہے، تو اس میں اس لیے کہ تاکہ تمام علوم میں انسان کو مہارت ہو اور انسان اچھے طریقے سے حدیث پاک کو سمجھ سکے۔ تو یہ جو باب افعال ہے اس کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے سلب ماخذ، جیسے کہ آتا ہے قرآن پاک میں الذین یطیقونہ، وہاں حمزہ سلب کے لیے ہے کہ وہ لوگ، بعض مفسرین کے نزدیک حمزہ سلب کے لیے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ پھر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا فدیہ دیں۔ تو یہ اس کا تو یہ جو باب افعال ہے اس کا ایک خاصہ ہے سلب ماخذ۔ اس طریقے سے باب تفاعل جو ہے اس کا خاصہ بھی ہے سلب ماخذ۔ تو جب اسی ہنس کو باب تفاعل پر لے گئے، اس کا جو ماخذ ہے گناہ وہ مسلوب ہو گیا، اور گناہ کے ماخذ کے مسلوب ہونے کو جو چیز لازم تھی تو اس کو بیان کر دیا گیا۔ ہنس کے سلب ہونے کو جو چیز لازم تھی وہ عبادت تھی، اس لیے پھر حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یتحنسوں کی جو معنی بیان کیا ہے سلب ماخذ کے لحاظ سے کہ وہ چند راتوں کی عبادت تھی اپنے گھر میں لوٹنے سے پہلے، گھر والوں کی طرف سے لوٹنے سے پہلے، اور آپ پھر وہاں زاد راہ لے جاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے پاس زاد راہ لے جانا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، اور یہ کوئی تصوف کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ نہیں جی ہم جی تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ پر بھروسہ پھر کر بھی نہیں سکتے۔ تو خیر چونکہ ہمارا یہ سفر بہت لمبا ہے، اس میں بہت سے واقعات اور حکایات بھی ہیں جو بڑی دلچسپ بھی ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا سفر بڑا لمبا چوڑا ہے، تو یہ ہم نے ابن ماجہ شریف کا بھی 50 منٹ کا پیریڈ لیا ہوا ہے، جو اس میں ہم شامل کر کے تو بڑی مشکل سے کھینچا تانی کر کے کہیں پہلے جلد کو ختم کرتے ہیں، اور اس میں بھی بڑی ضروری باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر باتوں کو بڑا سمیٹ کر بیان کیا جاتا ہے، جیسے اسی انما الاعمال بالنیات کو میں نے بڑا سمیٹ کر بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے اساتذہ سے بھی پڑھیں گے وہاں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر جال حق کو پھر فرشتہ آ گیا، تو وہ فی غار حرا، تو آپ اس وقت غار حرا میں تھے۔ فقال اقرا، اور فرشتے نے آ کر کہا اقرا، فقالا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا ما انا بقاری، اور کہ بھائی میں قاری نہیں ہوں۔ اب یہاں کچھ لوگ قاری کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اچھا جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے میں کیا پڑھوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ جو بڑے بڑے جبے اور دستاروں والے ہیں وہ اس میں فاعل کا معنی، اس میں مفعول والا معنی کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل والا معنی ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اکابر اور محققین نے اس کا جو معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ ما انا بقارن، بھائی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔
لیکن اس مقام میں نے بھی ایک عقیرانہ بات علامہ سید محمود رضوی صاحب کے سامنے کی، جب وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ تو خیر انہوں نے مجھے فرمایا کہ اچھا جی کہ یہاں مدنی میاں بھی جلوہ فروز ہیں، ان سے بھی میں نے اس کا مطلب پوچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے ما انا بیکارن کا، کہ میں پڑھنے کا نہیں، مطلب یہ کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا حرف نفی کے بعد جب کسی کلمے پر کوئی حرف جارہ آ جائے تو وہاں نفی کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تو اس تاکید کی روشنی میں اس کا معنی یہی کیا جا سکتا ہے کہ میں پڑھنے کا نہیں، یا میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو حضرت علامہ سید محمود رضوی صاحب نے میری اس ٹوٹے پھوٹے جملے کو بڑا پسند فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ یہی الفاظ مجھے لکھ کر دے دیں تو میں اپنی کتاب میں آپ ہی کے حوالے سے یہ چند جملے ذکر کر دوں گا کہ بھائی اس نے اس کا یہ ترجمہ کیا، تو میں پڑھنے والا نہیں۔ قال فاخذنی، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا بھی جب وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو سیدہ جبریل علیہ السلام ان کو کیوں کہہ رہے تھے کہ اقرا؟ ان کو پتہ تھا پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی کسی بچے کو جب قاعدہ شروع کرانا چاہے تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا جی بچے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جس طریقے سے وہ استاد معلم بچے کو یہ کہتے ہیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا جبریل علیہ السلام بھی معلم تھے، تو اسی انہوں نے حضور کو فرمایا اقرا، جیسے استاد بچے کو کہتا ہے اقرا، ایسے انہوں نے بھی فرمایا۔ تو یہ نہیں کہ بھائی جب جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا پڑھے ہوئے نہیں، پھر آپ ان کو اقرا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم نہیں تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تو ماں درمیان میں ایک قسم کا واسطہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام حروف مقطعات لے کر اترتے، جب ایک ایک حرف کو پڑھتے جاتے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو، حالانکہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے، لیکن حضور فرما رہے تھے علم تو، ایسے الف لام میم رام، تو یہ جتنے بھی حروف مقطع کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف جب لے کر سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ایک ایک حرف وہ پڑھتے جاتے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علم تو۔ اس سے معلوم ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم نہیں تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات ہے۔ تو فرمایا فاخذنی فغطانی، تو انہوں نے سیدنا جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے خوب دبوچا، حتی بلغا من الجہد یا جہدا، یہاں تک کہ مشقت میری انتہا کو پہنچ گئی اگر جہد ہو، اور یہاں یا یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو فرشتے ہیں مجھے دبانے میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے، اور مجھے دبانے میں مجھے انہوں نے خوب دبایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرا معنی کیا جائے، پہلا تو یہ ہے کہ مشقت میری انتہا کو پہنچ گئی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتہ جب مجھے دبانے لگا تو ان کی طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ پر جبریل علیہ السلام کی طاقت کوئی معمولی تھی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام اگر ایک پر ساری کائنات کو اٹھا کر نیچے پھینکے تو اٹھا کر نیچے پھینک سکتے ہیں، تو جب ان کی اتنی بڑی طاقت ہے تو انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ میری دبانے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ تو پھر تو ایسی صورت میں تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم پھر زندہ کیسے رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی در حقیقت بات یہ ہے، جب کوئی کسی دوسرے کی وہ حیت کو اختیار کر لے
تو اس کی وہ پہلی کیفیت باقی نہیں رہتی، بلکہ اس کی دوسری جس حیت میں ہے اس کی وہی حیت شمار کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے کہ اگر کوئی جن سانپ کی صورت اختیار کر لے، ایک سوٹی سے اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اصلی شکل و صورت میں ہو تو پھر سوائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کوئی جنات و شیاطین کو شکست نہیں دے سکتا۔ البتہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کشتی کر کے شکست دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جن نے انسانی شکل میں آ کر یہ کہا کہ اچھا جی آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں، ایک دفعہ پٹکا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر آخر میں فرمایا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جن اور شیطان ہیں؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کہ مجھے تمہارے اعضاء سے معلوم ہوا، انسان کے اعضاء جو اس میں جوڑ ہوتے ہیں، تمہارے اعضاء میں جوڑ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تم جن ہو۔ تو خیر وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تم کے انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، لہٰذا انسانی شکل میں آنے کے بعد ان کی وہ ملکی طاقت وہ باقی نہیں رہی تھی۔ اب ان کی اتنی طاقت تھی کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے جتنی طاقت ہو سکتی ہے، اس لیے پھر انہوں نے ایک انسان ہونے کے ناطے سے حضور کو دبوچا، اور دبوچتے ہوئے وہ اپنی پورا زور انہیں لگا دیا۔ تو فرماتے ہیں حتیٰ بل، تو فرمایا ثم ارسلنی، پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ فقالا اقرا، پھر دوبارہ مجھے کہا کہ جیسے جی آپ پڑھیں، تو پھر میں نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، بھائی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یا میں پڑھنے کا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ اس نے مجھے پکڑا اور پھر مجھے دوبارہ دبوچا، یہاں تک کہ وہ دبوچنے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر مجھے چھوڑا، پھر تیسری مرتبہ مجھے کہا اقرا، تو میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، تو بھائی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ اس نے مجھے پھر دبوچا، پھر چھوڑا، اور اس کے بعد فرمایا قالا کہ بھائی یہ آپ یہ پڑھیں۔ اب یہ ہے کہ اچھا جی یہ 3 دفعہ حضرت سیدہ جبریل علیہ السلام نے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں دبوچا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اصل میں اس میں حکمت یہ تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ غار حرا میں خلوت اختیار کر رکھی تھی، اس خلوت کے اختیار کرنے کی وجہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میں وارفتہ اور گم تھے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں وارفتہ اور گم تھے، اس وارفتگی کو ختم کرنے کے لیے اور حضور کی توجہ اپنی طرف کرانے کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیر اپنے مرید تک جو پہنچانا چاہتا ہے کوئی اپنا فیض، تو اس کی توجہ کی کئی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت کو کہتے ہیں انعکاسی، ایک کو کہتے ہیں القائی، ایک کو کہتے ہیں اصلاحی، اور ایک کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ ایک کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ نسبت تو یہ جو پہلی جو نسبت ہے کہ نسبت انعکاسی، وہ ایسی جیسے کہ شیشے میں کسی کو کوئی عکس دکھائی دے، اور نسبت القائی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا فیض ملنا شروع کر دے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی نہر کھودے، نہر کھودنے کے بعد وہ چھوٹا سا نالا کھودے، اس کا لنک نہر کے ساتھ کر دے تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نسبت اصلاحی ہے۔ اور ایک نسبت اتحادی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی ایک دوسرے فرشتے سے حضور تک جو پہنچائی جاتی تھی، یا تو یہ تھا کہ حضور کو نورانیت، حضور پر نورانیت غالب کر دی جاتی تھی، یا فرشتے پر بشریت غالب کر دی جاتی تھی، تاکہ ایک دوسرے کو سے فیض پہنچایا جائے۔ تو یہ جو نسبت اتحادی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیر ہوتا ہے وہ مرید کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ تو وہ جس طریقے سے کہ تو یہ حضرت ان کا اس میں گرامی میرے ذہن سے نکل گیا، تو
حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کا ایک مرید تھا حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ رات کے وقت پیر صاحب کے کچھ مہمان آ گئے۔ اب یہ جو فیض حاصل کرنے والے ہوتے ہیں نا، فیض ایسے نہیں حاصل ہوتا، یہ تو حضور کی ذات ببرکات ہی ہے کہ جب آپ حدیث پاک پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تو حضور نے فرمایا پھر یہ میرے خلفاء بن جاتے ہیں، میری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو یہ جو طالب علم ہیں دورہ حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے اور یہ جو اساتذہ پڑھانے والے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ براہ راست بغیر کسی مشقت کے جب یہ حدیث پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن جاتے ہیں۔ ورنہ یہ جو پیران اعظام ہیں نا، وہ کسی کو اگر کوئی خلافت دینا چاہیں تو پہلے تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ دیں کیا، ان کے پاس کچھ ہے ہو تو دیں، ان کے پاس کچھ ہو تو دیں۔ وہ ان کے پاس کچھ ہو تو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے پھر اچھا جی یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ خیر یہ پھر علماء کرام پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی مرید کسی عالم دین کے پاس نہ پہنچ جائے، کیونکہ کسی عالم دین کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر اس کو کوئی ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ نہیں، مولویوں کے پاس نہیں جانا، مولویوں کے پاس نہیں جانا۔ حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقت ہے، طریقت یہ شریعت کے تابع ہے، شریعت مقدم ہے اور طریقت اس کے بعد کی بات ہے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک تو ہیں امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے اور وہ جملہ یہ ہے، اچھا جی صوفی محدث نہ بنے، محدث صوفی بنے۔ کیا مطلب؟ بس جی پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دیں اور نہ وضو کے مسائل کا پتہ ہو، نہ نماز کے مسائل کا پتہ ہو اور نہ پھر قبلے کا پتہ ہو، اور یہ جی اب یہ کیا ہیں جی، یہ پیر صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں۔ جس طریقے سے غالباً ملا علی قاری نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، تو انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جمعے کے دن آپ نے اپنے بال نہیں منڈوانے، کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جمعے کے دن اپنے بال نہیں منڈوانے۔ حالانکہ وہاں حلقہ کی جمع حلق تھا، حلق نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھا کریں۔ تو خیر یہ چونکہ پھر انہوں نے کہا جی میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نا وہ سر نہیں منڈانا چاہیے۔ وہ جس طریقے سے پڑھے لکھے جہل جو ہیں تو وہ ایک آدمی کہتے میں نے جی وہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، تو قرآن پاک بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، تو متوفی کا من ہے ممتی کا۔ اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ممیتوں کا یہ ہے ممیتوں کا، تو ممتی کا وہ پڑھ رہا تھا۔ اس طریقے سے ہمارے وقت کا ایک بہت بڑا اردو کا ادیب وہ یہ کہا کرتا تھا، اچھا جی اگر کوئی آدمی آپ کو کھانے کی دعوت دے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ، یعنی بارک اللہ۔ یہ بڑے بڑے یہ ادیب اور یہ پیر تو اس قسم کے جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب مہمان آ گئے تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے جلدی جلدی روٹیاں لگائیں، نان بائی تھا، اور پیر صاحب کی خدمت میں انہوں نے حضرت باقی باللہ کی خدمت میں آپ نے پیش کر دیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جی کیا مانگتے ہو؟ فرمایا جی میں بس یہی مانگتا ہوں آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ پھر فرمایا بھائی اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ فرمایا نہیں، بس میں نے یہی مانگنا ہے کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ تو جب وہ اندر لے گئے حضرت اپنے نان بھائی کو حضرت باقی باللہ، اور وہاں لے جا کر ان کو دبوچا، دبایا، اپنے ساتھ میں لایا، اور پھر
دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے تھے، من تو شدم تو من شدی، تو نسبت اتحادی پیدا کرنے کے لیے جس طریقے سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نسبت اتحادی ہے، کیونکہ قرآن پاک نازل ہوا لوح محفوظ سے تو بیت العزت تک، تو وہاں سے حضور کے سینے پر نازل ہوا، اور پھر حضور نے فرما دیا سبب تو فی صدر ابی بکر ما سب اللہ فی صدری، ایسے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالے ہیں تو میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیے۔ اب جب بات تشریف لائے تو دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ جو مرید تھے وہ ذرا کچھ حواس باختہ معلوم ہو رہے تھے، لیکن شکل و صورت دونوں کی ایک تھی، اور جو پیر تھے وہ اپنی اصلی شکلوں اور اصلی حالت میں موجود تھے۔ تو فرمایا کہ بھائی اس لیے پھر وہ نسبت اتحادی پیدا کرنے کے لیے، اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ یا سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں یا حضور کو پر ملکیت غالب کر دی جاتی تھی، تو یہ ملکیت غالب کرنے کے لیے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات میں جو گم تھے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری دفعہ دبوچتے ہوئے جب یہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، بس یہ جب آپ نے پڑھا تو جس چیز میں آپ کھوئے ہوئے تھے اور جن صفات میں آپ کھوئے ہوئے تھے اور جن تجلیات میں آپ کھوئے ہوئے تھے، تو جب یہ آیہ مبارکہ اتاری گئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو بس آپ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں ہی پہلے کھوئے ہوئے تھے۔ جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی گئی تو فوراً آپ کی توجہ جو ہے ان تجلیات سے ہٹ کر اس آیہ مبارکہ کی طرف ہوئی، تو پھر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آپ نے پڑھا خلق الانسان من علق، کہ بھائی آپ اللہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، کہ تو جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، تو اور آپ پڑھیں آپ کا جو رب جو ہے وہ تو بڑا کریم ہے، بہت ہی کریم ہے آپ کا رب۔ تو اور پھر آگے اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے جی آگے الذی علم بالقلم، کہ جس نے بھائی قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو جب اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے علم سکھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی آپ کو آپ تک وحی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جب پڑھی جبریل علیہ السلام نے تو آپ نے کی طرف توجہ جو ہے اس طرف ہو گئی، اور پھر یہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو بسم اللہ شریف ہے، بسم اللہ شریف کسی صورت کی بھی جز نہیں ہے سوائے اس صورت کے جس کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کہ یہاں آغاز بسم اللہ شریف سے نہیں ہوا۔ اگر بسم اللہ شریف ہر صورت کی جز ہوتی جیسے کہ شوافی وغیرہ کہتے ہیں، اور آپ ادھر بیضاوی شریف میں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہاں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم وعلم، آگے کیا ہے وعلم بالقلم، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قلم کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یہ آیات مبارکہ لے کر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے۔ یرجف فؤادہ، تو آپ کا دل مبارک جو ہے وہ کانپ رہا تھا، تو اس لیے کہ جب کسی پر کوئی ہیبت طاری ہو تو ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے یا تو کندھے کے دو کندھوں کے درمیان کی والی جو جگہ ہے تو وہ حرکت کرتی ہے، یا انسان کا دل جو ہے تو وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کا قلب مبارک جو ہے نا تو وہ کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس جلوہ افروز ہو گئے۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
یہ آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور بڑی عظیم المرتبت ہیں، اور پھر سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکات ہے۔ تو یہ آپ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حضور پر ایمان لائیں، اور سب سے پہلے آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی ساری مال و دولت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دی۔ تو یہ غیر مسلم مورخ وہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ جیسا بہادر ہم نے کوئی مرد بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ نے ایسی مردانگی کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھایا، کوئی مرد بھی اگر آپ کی جگہ ہوتا تو آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اور بعض نے تو یہ کہا ایک غیر مسلم نے کہ غیر مسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل کیا بیان کرے، کوئی بڑے سے بڑا مسلمان محقق بھی آپ کے فضائل اور کمالات کو نہیں بیان کر سکتا۔ ایک اور غیر مسلم نے ایک اور بڑا زبردست جملہ بولا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اگر خدیجہ محمد کی بیوی نہ ہوتی تو محمد پیغمبر بھی نہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ تو خیر سنتے رہتے ہیں تو فضائل علماء کرام سے، تو یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں شاید کہ آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ ہم مومن تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین خدیجہ کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ کو بنایا، اور پھر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو بنا دیا۔ ام المومنین بڑی مالدار تھیں، مال کی ضرورت تھی حضور کو، اور اس لیے پھر پہلی بیوی وہ بنی۔ ام المومنین نے چونکہ آپ سے نصف دین پھیلا ہے یا دین کا بہت بڑا حصہ پھیلا ہے، اس لیے پھر ام المومنین کو مناسب وقت میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا گیا۔ تو بہرحال دو آدمی ایسے ہیں کہ اسلام سے پہلے بڑے مالدار تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد مرتے وقت ان کے شایہ نشان ان کو کفن بھی نہیں ملا۔ ان میں سے ایک ام المومنین خدیجہ ہیں، اور ان میں سے ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہیں۔ تو فرمایا کہ فقال زملونی، حضور نے فرمایا کہ بھائی زملونی زملونی فزملوہ، اچھا جی مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو۔ اب یہ ہے کہ اچھا پہلے تو یہ آتا بھائی سخت ترین سردی میں بھی آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے، اور آپ کے جسم اور چہرے سے اس طریقے سے پسینہ ٹپکتا جس طریقے سے کہ خون بہنے والی رگ کو کاٹ دیا جائے تو اس سے زوردار انداز سے خون بہتا ہے۔ اور ادھر آ کر آپ نے فرمایا زملونی، لیکن وہ پہلا کا واقعہ ہے جب نزول وحی ہو رہا، یہ تو گھر آنے کا واقعہ تھا۔ تو جب پہلے پسینہ آیا وہ ہو، پسینے کے بعد اگر معمولی سے بھی ہوا لگے تو پھر انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے، اس لیے بھی آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی۔ لیکن یہ ہے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو تنہا تھیں، پھر ان کو تو یہ کہنا حضور کے ایسے ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ زملی زملی زملی، تو حضور نے یہ کیوں فرمایا فزملونی فزملونی؟ تو یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی جگہ حضور نے یہ جمع مذکر کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں ایسے ہوتا رہتا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوئے تو وہاں واحد کا صیغہ بولنے کے بجائے جمع کا صیغہ بولتے رہتے ہیں، اس لیے حضور نے یہاں جمع کا صیغہ بولا، یا اس لیے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خدام بھی تھے، اور اس خطاب میں ام المومنین کے علاوہ آپ کے خدام کو بھی آپ نے مخاطب کرتے ہوئے سب کے لیے جمع مذکر کا صیغہ بولا، اور جمع مذکر کا صیغہ بولتے ہوئے فرمایا زملونی زملونی، آپ مجھے چادر پہنا دیں، آپ مجھے چادر پہنا دیں۔ فزملوہ حتی ذہب عنہ الروح، تو انہوں نے ان کو چادر پہنائی یہاں تک کہ وہ وحی کے غلبے کا جو آپ پر رعب اور دبدبا تھا
تو جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ دبدبے کی وجہ سے کچھ وہ جو چیز وہ وہی جو ہوتی تھی وہی کے دبدبے کی وجہ سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، جیسے کہ زنجیر کو کسی لوہے پر مار دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں پھر آپ سے وہ جو خوف تھا نا، چادر پہنانے کے بعد وہ خوف چلا گیا، چادر پہنانے کے بعد وہ خوف چلا گیا۔ اب چادر پہنانے کے بعد وہ خوف کیسے گیا؟ جو دل میں رسا بچا تھا اور وہ وہی کا دبدبا روب تھا اور وہی میں بڑا ثقل ہوتا تھا، تو اس لیے تو پھر فرمایا کہ کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہی کا نزول ہوتا تو وہی کے وہ بوجھ کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتی۔ ایسے ہی قرآن پاک میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ اپنا کلام پہاڑوں پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فحملہ الانسان، انسان نے توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے، پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، تو فحملہ الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا دیا۔ آگے کیا آتا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ وہی کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ انبیاء نے، اور آگے کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا۔ تو یہ آپ پڑھ کر آئے ہوں گے تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بھائی پہاڑ بھی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فحملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بوجھ کو اٹھانے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں۔ تو یہ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ تو ادھر آپ جلالین شریف پڑھ کر آئے ہوئے ہیں اساتذہ سے۔ تو خیر فرمایا کہ یہ اب یہ روب جو چلا گیا، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، دیہاتی لوگ اس مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیہاتوں میں یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا، تو یہ رات کے وقت اپنے ڈیرے اپنے ان کھیتوں میں لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ڈیرے۔ آج کل تو بڑی وسائل مہیا ہو گئے نا، موبائل ہیں، ٹارچیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پرانے زمانے میں اتنی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، کچھ تھوڑی بہت آگ جلا لی تو جلا لی، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا کہ بھائی وہ جو کھیتی میں جو ہوتے تو ان کو دور سے آنے والی کوئی چیز دکھائی دیتی تو پھر وہ ڈر جاتے، لیکن چادر اپنے منہ پر رکھ دیتے۔ تو کیا چادر رکھنے سے وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تو اس سے وہ بچ سکتے تھے؟ نہیں، ایک تسلی تھی ایک قسم کی، چادر رکھتے ان کو تسلی ہو جاتی۔ اس طریقے سے چادر پہنانے کی وجہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو گئی۔ فقال لخدیجہ تھا، اور پھر آپ نے یہ معاملہ آ کر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اور آپ نے سارا یہ واقعہ آ کر ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج تو غار حرا میں تو آنے والا میرے پاس آیا، اس نے مجھے 3 دفعہ دبوچا، اتنا دبوچا کہ اپنی پوری طاقت صرف کر دی، اور پھر ہر دفعہ کہتا رہا اقرا تو میں نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن جب جس ذات کی تجلیات میں گم تھا، جب اس کا ذکر ہوا تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ ان کو آ کر بتایا لقد خشیت علی نفسی، تو مجھے اپنے نفس پر بڑا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خوف سا مجھے محسوس ہونے لگا۔ اچھا جی، کس کا خوف تھا؟ یہاں بڑے بڑے مفسرین جو ہیں وہ بیٹھ گئے، بڑے بڑے شارحین حدیث جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو جس طریقے سے کہ یہ آج کل کے جو کہ بندے دوسرے ابن تیمیہ کے مقلد، تو وہ بھی معنی بیکار ان کا معنی کرتے ہیں، اس میں فاعل والا معنی کے بجائے اس میں مفعول والا معنی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی کچھ بیک گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ اندیشہ ہونے لگا بھائی شاید یہ کوئی جنات کا اثر وغیرہ ہے اور یہ جنات مجھ پر غالب آنا چاہتے۔ یہ بات نہیں تھی،
یہ کہ بھائی خشیت والا نفسی کا مطلب یہ ہے۔ بات یہ تھی کہ بھائی اب مجھ پر رسالت کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں، اور ماضی کے انبیاء کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو نبھاتے ہوئے انبیاء کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر ڈالی ہیں۔ اس لیے مجھے اپنی ذات پر اندیشہ ہے کہ میں پیغام رسالت کو پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ لیکن قرآن پاک میں آتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منصب رسالت جو ہے، منصب رسالت سے کس کو نوازنا ہے، اسی کو نوازنا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت پیدا فرمائیں گے، طاقت پیدا فرمائیں گے، حوصلہ اور بردباری پیدا فرمائیں گے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو شیب ابی طالب میں رکھ دیا گیا تو بتایا گیا کہ اچھا جی بس آپ جو چاہتے ہیں نا ہم آپ کو وہ دیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ نے فرمایا میری اگر ایک ہاتھ پر چاند دوسرے پر سورج رکھ دیا جائے، میں نے جس جو پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو ہر صورت میں نے پہنچانا ہے۔ لہٰذا اے میرے چچا جان، آپ مجھے اس قسم کی باتوں کے لیے مجبور نہ کریں، تو میں نے ہر صورت پیغام رسالت پہنچانا ہے۔ فقالت خدیجہ کلا، ام المومنین خدیجہ نے فرمایا ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی لوگوں میں رسوا نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، آپ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو یہ جو کیفیہ عظمت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ عظمت بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ جو وحی ہے یہ کس خوبی کے مالک کا آدمی پر وحی بھیجی جا سکتی ہے، اور ان خوبیوں کا کچھ تذکرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انک لا تصل الرحم، ہرگز اللہ کی قسم ہرگز نہیں، آپ کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ تو چند ایسے کام کر رہے ہیں جن کاموں کی وجہ سے آپ کی بڑی عظمت شان ہے اور آپ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے انک لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ حسن سلوک کریں تو آپ بھی حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک بھی کریں، بد سلوکی بھی کریں، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جس طریقے سے کسی زمانے میں بوستاں وغیرہ پڑھاتے تھے اور میں بڑی تربیت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے بدیرہ بدی سہل باسط جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، بدی کے برائی کے بدلے میں برائی کرنا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، اگر آپ باہمت ہیں، جوان مرد ہیں، تو پھر آپ برائی کے بدلے میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور یہ جو صلہ رحمی ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ساتھ یہ حسن چمٹ جائے گا کہ اللہ مجھے میرا حق دیں، کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو ان کو آپ عظیم مرتبہ عطا فرمائیں۔ تو یہ صلہ رحمی۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کو یہ پتہ ہے میں حق پر ہوں، حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، تحمل الکلہ، آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، اور پھر آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب پر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ تو ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ جب آپ ان خوبیوں کے مالک ہیں تو یقینی طور پر جب آپ نے لوگوں کی بدسلوکی کے، رشتہ داروں کی بدسلوکی کے بدلے میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشن آپ کو سونپا ہے آپ اس مشن میں کامیاب ہوں گے۔ فانطلقت بہ خدیجہ تو حتی آتت بہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن ابن ام خدیجہ تھا۔ تو فرماتے ہیں ام المومنین، اب یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھ پر اللہ نے وحی اتاری ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے ساتھ جو کچھ گزرا آپ نے وہ ان کے سامنے بتا دیا۔ آپ اگر شروع میں یہ کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہو سکتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کچھ پس و پیش سے کام لیتیں، لیکن آپ پر جو گزرا آپ نے وہ بیان کیا، اور جب وہ بیان کیا تو ام المومنین نے پھر آپ کو ایک تو چادر پہنا کر تسلی دی، آپ کا جو وہ خوف تھا وہ دور کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ خوبیاں آپ نے بیان کی، تو یہ کتنی خوبیاں ہیں؟ صلہ رحمی 1، اور غریبوں کا بوجھ اٹھانا 2، جن کے پاس کچھ نہیں انہیں کما کر دینا 3، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ 4، اور پھر مصائب میں لوگوں کی مدد کرنا یہ ہوگی 5۔ یہ 5 خوبیاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں۔ جب سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشدد کی وجہ سے مکہ شریف کو چھوڑ کر تو وہ جا رہے تھے، وہ اصل میں حبشہ میں جانا چاہتے تھے، تو راستے میں ان کا کفر کے زمانے کا دوست مل گیا، تو ابن دغنہ مل گیا۔ ابن دغنہ نے کہا ابوبکر کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کیونکہ اگرچہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا دوست تھا، لیکن اب معاملہ کچھ جو ہے وہ اس قسم کا بنا ہوا تھا کہ کافر تو مسلمانوں کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں جا کر میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابن دغنہ نے فرمایا مثل کا لا یخرجو ولا یخرجو، آپ جیسا آدمی جو ہے نہ تو وہ خود جا سکتا ہے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ 5 اوصاف جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے، ابن دغنہ نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی 5 اوصاف بیان کیے، لیکن اگرچہ وہ جو ترتیب ہے اس میں شاید تھوڑا سی کمی بیشی ہو، جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اس میں شاید کمی بیشی ہو، لیکن یہی 5 اوصاف یہ ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر کے بیان کیے جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ کہا تھا نا کہ بھائی یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ نسبت اتحادی ہے، اور جیسے کہ خود حضور کا ارشاد ہے کہ میں نے سارے ایسے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالے ہیں میں نے وہ ابوبکر کے سینے میں ڈال دیے ہیں۔ یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان، اور اس سے پہلے پھر میں نے حدیث تقریری کی ایک مثال بھی دی تھی، اور پھر ثانی اثنین کی ترکیب بھی میں نے ساتھیوں کو بتائی تھی، جنہوں نے سنی ہے وہ یاد رکھیں، اور پھر کسی اور موقع پر اس کی ترکیب بھی میں بتاؤں گا، اور یہ بتانا ہے کہ بھائی ثانی اثنین کا مصداق کون ہے اور کیسے ہے۔
ہمارے حدیث تقریر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ثانی اثنین کا مصداق یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فانطلقت بی خدیجہ، تو اول مومن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن تو ان کے پاس لے گئے، جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور یہ جو تھے یہ ورقہ بن نوفل، یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ عیسائی تھے، اور یہ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے، اور پھر انجیل کو عبرانی زبان سے پھر عربی زبان میں منتقل کرتے۔ ماشاءاللہ جتنا چاہو جو انہوں نے لکھنا تھا وہ سو لکھ لیا، ان کے پاس لے کر گئی۔ اچھا بھئی یہ نصرانی ان کے پاس لے کر گئی، تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کیوں لے کر گئیں؟ تو کہتا کہ اس لیے کہ وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کن اوصاف کا مالک ہو سکتا ہے، تاکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے نا، تو دوسروں سے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کروائیں کہ بھئی واقعتاً آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، تو اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے ام المومنین خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ کہتے ہیں وہ بوڑھے تھے اور نابینے ہو چکے تھے۔ ام المومنین عائشہ نے ان کو کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھائی کے بیٹے سے ذرا پوچھ لیں ان کے ساتھ کیا ماجرا درپیش آیا ہے۔ وہ کوئی حضور کے چچا زاد بھائی تو نہیں تھے، لیکن عربوں کا رواج یہ تھا کہ بڑے کو کہتے تھے، وہ کہہ دیتے تھے، جس طریقے سے آج کل بھی انگریزی میں بڑے کو انکل کہہ دیتے، حالانکہ ان کا انکل تو ہوتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے عربی میں بھی بڑے کو کہہ دیتے تھے، اگرچہ وہ ان کا وہ چچا وغیرہ نہ بھی ہو، تو پھر بھی وہ ان الفاظ سے اس کو پکارتے تھے۔ چچا زاد بھائی کے پاس لے گئے، یہ آپ کے چچا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساری چیز کی خبر بتا دی، جو کچھ انہیں دیکھا تھا، جو کچھ ان کے ساتھ برتا، انہیں سارا بتا دیا کہ میں غار حرا میں تھا، ایسے ہوا، ایک آنے والا میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا اقرا، میں پڑھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ بار بار مجھے دبوچتے اور کہتے اقرا، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں گم تھا، تو جب تیسری مرتبہ دبوچنے کے بعد اس نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، تو جس کی تجلیات میں گم تھا، جب اس کا ذکر ہوا تو میں پھر جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر میں نے یہ پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ میں نے پڑھا۔ تو فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا مخرجی، اچھا جی، اور خیر وہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرمایا تو حاضر ناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہ رازدان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے۔ خود وہ نصرانی تھا، اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ وہ رازدان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی یہ اتفاقی تھی، اس کو سب مانتے تھے، یہودی اور عیسائی وغیرہ، لیکن یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی یہ اختلافی تھی۔ اس لیے جس کی نبوت اتفاقی تھی، آپ نے اس نبی کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ناموس ہے جو سیدنا رازدان ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اترا۔ یا لیتنی فیہا، تو خضعان، یا لیتنی اکون حیاً، کاش کہ میں اس جزعاً، کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ آئے گا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ اور فقالا، حضور نے بڑے حیران ہو کر فرمایا وا مخرجیہ، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں بڑا تعصب تھا، اور اس تعصب کی وجہ سے ان کے خاندان کا
اور ان کے خاندان برادری کا جو آدمی ہوتا، چاہے اس سے کوئی کتنی بڑی غلطی کیوں نہ سرزد ہو جاتی، خاندان والے اس کی سپورٹ کرتے، اس کی حمایت کرتے، اس کو سزا نہیں دینے دیتے تھے، اس کو نہیں نکالنے دیا ملک بدر نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو حضور نے پھر اس رواج کے مطابق اور لوگوں میں جو نسبی تعصب تھا اس کے پیش نظر، حالات کے تناظر میں آپ نے فرمایا اچھا بھی کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں جی ضرور یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے، اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام لایا جو پیغام آپ لائے ہیں تو الا اودیا، بس اس کے ساتھ پھر دشمنی کر دی گئی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي یوم کا، اگر میں اس دن کو پالوں کہ جب آپ کی تبلیغ کا ڈنکا بج رہا ہو اور وہ آپ کی تبلیغ کا کوئی جواب نہ دے سکیں، تو آپ کو پھر وہ ملک بدر کرنے کی کوشش کریں، تو اگر میں اس وقت موجود ہوا، میں ٹھوس اور مؤثر انداز میں نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل اس دنیا سے چلے گئے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آگے پھر جو بات ادھوری رہتی تھی اس ادھوری بات کو مکمل کرنے کے لیے ابن شہاب نے آگے یہ بات ذکر کی ہے۔